السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً مرحبا بکم فی قناتی مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ آج کل کی ویڈیو میں رہ جانے والے موضوعات پر بات ہوگی۔ عثمان غازی اور ترگت سردار کے اختلافات کی، ترگت سردار اسمہان خاتون کی پیشکش کا کیا جواب دیں گے، بالا خاتون رات کے وقت کہاں جا رہی ہیں، الوف کا حملہ کامیاب ہوگا یا ناکام، اگر کامیاب ہوگا تو کیوں اور ناکام ہوگا تو کیسے، اور جانیے گا آج کی ویڈیو میں کہ گزشتہ قسط کی ریٹنگ نے کیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ تو چلیے تفصیل سے بات کرتے ہیں اور بات شروع کرتے ہیں سب سے اہم موضوع عثمان غازی اور ترگت سردار کے اختلافات سے۔ مسئلے کی ابتدا مرمرہ جیک کی فتح سے ہوئی اور پھر قلعے کے تخت کا مسئلہ سنگین ہو گیا۔ تخت اوکتم سردار کو ملا اور ترگت سردار ناراض ہو کر اپنے قبیلے جا پہنچے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایناگول جیسے قلعے کا گورنر مرمرہ جیک جیسے قلعے کے تخت کے لیے ناراض ہو رہا ہے۔ دیکھا جائے تو ایناگول کی فتح تاریخی بھی تھی اور مشکل سے بھی حاصل ہوئی تھی۔ اس کے مقابلے میں مرمرہ جیک کی فتح آسانی سے ہوئی ہے اور تاریخی طور پر بھی اس کا کوئی خاص ذکر نہیں ملتا، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایناگول کا تخت زیادہ قیمتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو مرمرہ قلعے کی فتح دراصل کوپرو حصار کی فتح کی تیاری تھی، یعنی پہلی سیڑھی تھی، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اصل فتح ابھی باقی ہے، اور اتنی بڑی فتح آسانی سے ہو جاتی تو مزہ کیا آ جاتا، اور اعتراض اٹھتا کہ اتنی بڑی فتح اتنی آسانی سے کیسے ہو گئی۔ لہٰذا ضروری تھا کہ کہانی میں ٹویسٹ شامل کیا جاتا اور ترگت سردار اور عثمان غازی کے مابین ان اختلافات کے ذریعے اس خلا کو پُر کیا گیا ہے۔ دوسری طرف سلجوکیوں کو بھی شامل کر دیا گیا ہے تاکہ کہانی مزید مزیدار ہو جائے اور اس فتح کی اہمیت اور اس کے لیے پیش کی جانے والی قربانیوں کی اہمیت بڑھ جائے۔ لہٰذا اب ایک طرف ترگت سردار کا مسئلہ ہے تو دوسری طرف سلجوکی ہیں، تیسری طرف کانتاکیوزینوس ہے اور چوتھی طرف الوف، اور پانچویں طرف بائندر جیسا غدار۔ عثمان غازی کے علم میں تھا کہ کوپرو حصار جیسے انتہائی اہم اور بنیادی قلعے کی فتح اتنی آسانی سے نہیں ہوگی۔ پہلے تمام دشمنوں کو سامنے لانا ہوگا، پھر چاہے دشمن ظاہری ہوں یا پھر چھپے ہوئے۔ ظاہری دشمنوں میں تو الوف اور کانتاکیوزینوس نے، اور مخفی دشمنوں میں فریگ اور اندرونی غدار بائندر سردار وغیرہ تھے، اور اب اسمہان خاتون کی وجہ سے باقی دشمن بھی ظاہر ہو جائیں گے، لہٰذا ان سب کا سامنے لائے جانا ضروری تھا۔ ان سب کو سامنے لائے بغیر کوپرو حصار کی فتح ناممکن نہیں تو مشکل تو ضرور ہو جانی تھی۔ ایسی صورت میں نقصانات بھی حد سے زیادہ ہو جانے تھے۔ اسی لیے ہمارا ذاتی خیال یہ ہے کہ فی الحال عثمان غازی خود بھی یہ فتح حاصل نہیں کرنا چاہتے، تاکہ فتح کے لیے پہلے تیاریاں مکمل کر لی جائیں اور تاکہ فتح کے لیے کم سے کم دشمنوں سے سامنا کرنا پڑے۔ لہٰذا اب اس سب کے لیے ایک شاندار قسم کا منصوبہ بنایا جانا یا بہترین قسم کی چال چلا جانا ضروری تھا۔ ساری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اسی طرح کی شاندار چالیں چلتی ہیں اور معلومات کے حصول میں کامیاب ٹھہرتی ہیں۔ اس بار اندرونی و بیرونی دشمنوں کا واضح کرنے اور فتح سے قبل ان کا قلع کما کرنے کے لیے زیادہ گہری چال کی ضرورت تھی۔ عثمان غازی نے اس بار اپنے سب سے طاقتور پیادے ترگت سردار کو استعمال کیا۔ اگرچہ اس سب میں نقصان بھی متوقع ہے، مگر بڑے فائدے کے لیے چھوٹا نقصان تو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ آنے والی قسط میں جہاں ترگت سردار ایناگول میں موجود منجنیقیں دینے سے انکار کریں گے، وہیں اس کے 2 فائدے بھی ہوں گے، یا شاید 3 بلکہ 4 یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ عثمان اور ترگت کے اختلافات کی خبر ہر طرف پھیل جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ خفیہ چھاؤنی پر ہونے والے حملے سے یہ بات بھی سامنے آ جائے گی کہ ہمارے اندر کوئی غدار بھی موجود ہے جس نے یہ معلومات لیک کی ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب عثمان غازی اپنے شروع کیے گئے ڈرامے میں رنگ بھرنے کے لیے ترگت کے پاس ایناگول پہنچیں گے اور ترگت سے بات چیت شروع کریں گے تو ترگت یہ کہے گا کہ منجنیقیں میری ہیں، لہٰذا میری مرضی، میں جہاں چاہوں استعمال کروں۔ عثمان غازی اور ترگت سردار کے درمیان ہونے والی یہ ملاقات رات کے وقت ہوگی، لہٰذا یہاں ایک طرف عثمان غازی اور ترگت سردار کے درمیان بظاہر گرما گرم ملاقات جاری ہوگی اور دوسری طرف بائندر سردار کی مخبری کے بعد الوف خفیہ طور پر قائم کی گئی چھاؤنی پر دھاوا بولتا نظر آئے گا
اور چونکہ تمام اہم اور بڑے سپاہی عثمان غازی کے ساتھ ہوں گے لہٰذا وہ سب بچ جائیں گے اور یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ توقعات کے مطابق اسمہان خاتون ترک سردار کو اپنی طرف آنے کی دعوت دیں گی، اور کیا پتہ کہ ان کو تمام سرداروں کا سربراہ بنا دیا جائے، یعنی عثمان غازی کا منصب ان کو دے دیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ ترک سردار اس دعوت کو قبول کریں گے، چاہے شروع میں انکار کریں یا انکار کرنے جیسی باتیں کریں، مگر آخرکار عثمان خاتون کی صف میں شامل ہونے کے بعد اندرونی و بیرونی غداروں کے بارے میں پتہ لگانا آسان ہو جائے گا۔ ہم نے کل کی ویڈیو میں آپ سے رائے مانگی تھی کہ آپ بتائیں کہ عثمان غازی اور ترک سردار کے مابین اختلافات حقیقی ہیں یا پھر یہ کوئی چال ہے، اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اگلی ویڈیو میں ہم اپنی رائے پیش کریں گے، اور اب ہم اپنا وعدہ پورا کر چکے ہیں۔ ترک سردار جیسے شخص کا عثمان غازی کے کسی فیصلے پر اعتراض کرنا اور پھر ایسا رد عمل دینا بالکل ہی غیر منطقی ہے، لہٰذا اوپر بتائے گئے ثبوتوں کی روشنی میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گہری چال ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور اگر فرض کر لیتے ہیں کہ یہ اختلافات حقیقی ہیں تو بھی ان اختلافات سے خیر پھوٹے گی اور تمام دشمن سامنے آ ہی جائیں گے اور ان سب کے خاتمے کے بعد فتح حاصل کی جائے گی، یا پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمام دشمنوں کے متحد ہونے کے باوجود عثمان غازی فتح حاصل کر لیتے ہیں تو یہ بھی باکمال بات ہوگی۔ اور اب بات کرتے ہیں اولوف یعنی وائکنگز کے حملے کی۔ آنے والی قسط کے پہلے ٹریلر کے بعد یہ تو پتہ چل ہی گیا کہ بایندر سردار عثمان غازی کی قائم کردہ نئی چھاؤنی کا پتہ لگا چکا ہے، لہٰذا اس نے یہ بات جہاں اسمہان خاتون کو بتائی ہے وہیں یہ بات اس نے اولوف تک بھی پہنچائی ہے۔ اسمہان خاتون کے رد عمل کا پتہ تو قسط میں ہی چلے گا، ویسے بھی وہ فی الحال اپنی طاقت اکٹھی کرتی پھر رہی ہے، یعنی فی الحال اس کے لیے لڑنا آسان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلی آنے والی چند قسطوں میں ہم اسمہان خاتون، اولوف اور کانتاکیوس کا اتحاد ہوتے ہوئے بھی دیکھیں۔ آخر کانتاکیوس اپنی رہائی کا کوئی تو رد عمل دے گا، اور عثمان غازی کے خلاف اتحاد سے بڑا فائدہ یہ رد عمل آخر کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اولوف اپنی طاقت اکٹھی کر کے چھاؤنی پر دھاوا بولنے آئے گا، اور چونکہ یہاں عثمان غازی نہیں ہوں گے لہٰذا یہ حملہ کامیاب رہے گا اور کچھ عام سپاہیوں کی شہادت بھی ہوگی۔ البتہ دوسری طرف بالا خاتون بھی سفر کرتی نظر آ رہی ہیں، لہٰذا عین ممکن ہے کہ اس حملے کے دوران یا حملے کے فوراً بعد یہ لوگ یہاں پہنچیں اور یوں زخمی یا شہید ہونے والوں کی مدد کریں، اور اولوف کا حملہ بھی پسپا کرتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں، لیکن زیادہ احتمال یہی ہے کہ بالا خاتون اولوف کے حملے کے بعد ہی پہنچ سکیں گی۔ اب بات کرتے ہیں گزشتہ قسط کی ریٹنگ کی۔ قسط کافی شاندار رہی، خاص طور پر عثمان غازی کا تخت سے مخاطب ہونا، شیخ ادیبالی کا دلاسا دینا اور گلبوز الب کا ظاہر ہونا، اور آخر میں اسمہان خاتون اور عثمان غازی کا زبردست قسم کا مکالمہ ہونا قسط کے اہم واقعات تھے۔ قسط اچھی تھی اور ریٹنگ بھی اچھی رہی، یعنی 9 سے اوپر 9.25 تک رہی، اور یہ اس سیزن کا ریکارڈ ہے۔ اب تک کورش عثمان کی اس سے اچھی ریٹنگ نہیں آ پائی، اس لیے یقیناً قسط اس ہفتے پہلے نمبر پر رہے گی، گزشتہ ہفتے تیسرے نمبر پر رہی تھی۔ اس کے علاوہ آج کی ویڈیو کا یہاں اختتام ہوا۔ ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ ہماری آنے والی ویڈیو سلطان الپ ارسلان کے حوالے سے ہوگی، یعنی بیوک سیلجوقلو الپ ارسلان کے حوالے سے آنے والی ویڈیو ہوگی، لہٰذا آپ ضرور دیکھیے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بےحد پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس بھی ضرور کیجئے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا نشان بھی ضرور پریس کر لیجئے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔